ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے. علامہ اقبال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اس ایک شعر کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جس انداز سے جس وجدان سے علامہ اقبال نے کہا، تو آج میں نے تمہیدی طور پر جو ہے وہ کسی شعر کو اپنا موضوع بحث اور آج کی رات مخصوص طور پر اس وجہ سے آج کی محفل کا یہ انعقاد کیا گیا، سجایا گیا. ایک تو ہم اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا کی، اور پوری نماز کے اندر جو اہمیت کا حامل رکن ہے تو وہ سجدہ ہے. جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سبحان ربی. اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب رحمانی کہتے ہیں کہ اگر خشوع و خضوع ہو تو وہی نمہ معراج کا ہوتا اپنے بندے کا خدا کے ساتھ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں یہ نماز ملی. آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر واپس انبیاء کے مشورے سے پھر واپس گئے، پھر 5 ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، حتیٰ کہ 5 رہ گئے. اور وہ 5 پر بھی انبیاء نے مشورہ دیا کہ نہیں دوبارہ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے کہ گئے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اب شرم آتی ہے کہ 50 سے 5 ہو گئی تو میں اب 5 کے لیے واپس جاؤں تو یہ میری امت پر جو ہے وہ لازم ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اب لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ 5 نمازیں ہے کوئی تو 5 نمازیں فرض ہیں. تو جو کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کریم کا تو اس پر فرض ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھے. یہ 5 نمازیں رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، ثنا پڑھنا، یہ ادا تو میرے مصطفیٰ لا محالہ میں بھی تجھ سے پیار کروں گا، میرے فرشتے بھی تجھ سے پیار کریں گے. باقی یوسف بھائی نے شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں. تو ہر نبی اپنے افضلیت کے مرتبے پر اسی انداز سے قائم ہے. کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر جو ہے وسعت دی، کسی کو دوسرے آسمان پر، کسی کو تیسرے آسمان پر، کسی کو چوتھے آسمان پر، حتیٰ کہ اسی طرح 7 آسمان پر. پھر جبریل کو آگے وسعت دی مقام پر، پھر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہاں جو ہے وہ سب کی انتہا ختم ہو جاتی ہے. جو بھی مخلوق ہے وہ نوری ہو یا بشری ہو، وہاں اس کی انتہا ختم ہوتی ہے میرے مسلم. اور کتنے
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو دے کر آنے والی قوم کو، امت کو، تا قیامت آنے والی قوم کو یہ بتا دیا کہ جب بھی میرے محبوب کا نام لینا تو لقب سے پکارنا، نہ کہ فقط ان کا نام لے کر اپنی جو ہے وہ تقریر چمکاتے ہوئے نکل جانا، بلکہ جب محبت دل میں مصطفیٰ کریم کی ہو تو دنیا خود ہی بچھ جاتی ہے۔ محبت مصطفیٰ جب دل میں ہوتی ہے تو دنیا خود بہت احترام کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا احترام تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ پیر ہے، یہ مفتی ہے، یہ مولوی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ادب و احترام اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ وہاں مطلب کی زندگی نہیں آتی، تعلق کی زندگی نہیں آتی، بلکہ وقت آتی ہے تو محبت مصطفیٰ آتی ہے، بلکہ وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو پچھلے پھر بھی ان کا ادب سے نام لے رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب معراج پر بلایا، اور پھر فقط بلا کر تنہائی میں ملاقات نہیں کی، تنہائی میں تو بعد میں ملاقات کی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ سے جو ہے وہ بیت المقدس کی سرزمین پر بلایا، اور بیت المقدس کی سرزمین دکھ کے ساتھ وہ لفظ شیئر کروں گا کہ جہاں آج مسلمانوں کا خون اسی مقدس جگہ پر اس بیت المقدس اس مسجد کے اندر جو ہے وہ گرایا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے، کبھی ڈنڈوں سے لہو لہان کیا جاتا ہے، کبھی گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے اس بیت المقدس کو۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمرہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ بہترین عمرہ وہ ہے کہ بیت المقدس سے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جایا جائے، بیت المقدس سے احرام باندھ کر بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جایا جائے، سب سے بہترین عمرہ فرمایا کہ وہ ہے۔ اور آج وہاں جو حالت ہے ہر مسلمان جانتا ہے، حکمران بھی جانتے ہیں، لیکن دکھ سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر فرمائے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ باقی اس مسلمان کلمہ گو رہ گئے ہیں کلمے کی حد تک، لیکن ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جگہ صرف یہ نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، خود قرآن کہتا ہے کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس جگہ پر، اس مقام پر کئی انبیاء آئے اور کئی انبیاء وہاں پر مدفون بھی ہیں، کئی انبیاء اسی بیت المقدس کے احاطے میں اور خانہ کعبہ کے احاطے میں کچھ انبیاء جو ہے وہ مدفون ہیں۔ اور بتانا مقصود یہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و توقیر، آپ کے ختم نبوت کا تاج دکھانا مقصود تھا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو، کہ آئیں دیکھیں کہ میرے محبوب کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے۔ اور پھر تمام انبیاء نے وہاں بیت المقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور وہ کیا انداز ہوگا کہ استقبال کرنے والے کیسے اور جس کا استقبال کیا جاتا ہے اس کی شان کیا ہے۔ وہ منظر کبھی سوچ کے دیکھیں کہ وہ بیت المقدس کی سرزمین ہو اور وہاں پر انبیاء کا جمع غفیر ہو اور استقبال کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہوں، اور استقبال کس کا؟ نبی آخر زمان کا اور تاجدار سرور کون و مکان کا استقبال ہو رہا ہے، اور انبیاء نے تو پھر استقبال اپنی شان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو جس کی شان ہوتی ہے، جو وسعت ہوتی ہے، وسعت قلبی ہوتی ہے، وسعت مالی ہوتی ہے، اسی انداز سے وہ استقبال کیا ہوگا۔ وہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ انداز کیا ہوگا، لکھنے پڑھنے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اور پھر وہ نبوت کا تاج پہنتے ہوئے آپ نے امامت کے مصلی پر بھی فرائض انجام دیے، اور انجام دیتے ہوئے انبیاء کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے تاجدار بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تاجدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پھر
پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے کرتے ساتویں آسمان پر، پھر جبریل کی معیت میں ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر، پھر اس کے آگے جو ہے وہ مکان آ گیا، مکان سے پھر لا مکان آ گیا، جہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میری بھی جرت نہیں۔ جب جبریل کے یہ بخاری شریف کے یہ لفظ ہے کہ جبریل علیہ السلام نوری ہو کر وہ کہتا ہے کہ میرے پر ڈرتے ہیں، یہاں سے میں آگے قدم بڑھاتا ہوں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر کوئی لاکھ شان اس کی گھٹاتا پھرے، وہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو دھوپ اس کے منہ پر گرے گی، سورج کو کچھ نہیں ہوگا۔ سورج کی چمک اپنی ہے، اس کی دمک اسی طرح رہے گی، لاکھ دفعہ وہ چھپانے کی کوشش کرے اس سورج کو، لیکن وہ سورج پھر بھی چمکتا ہوا اپنی آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کی لاکھ کوئی شان گھٹاتا رہے، اور ماضی میں بھی آئے گھٹانے والے، مستقبل میں بھی آئیں گے گھٹانے والے، اور حال میں بھی ہے گھٹانے والے، لیکن جس کی شان مصطفیٰ کی خدا بڑھائے، کہ جس کو کہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اور جس کی عظمت کو خدا بڑھائے، اس کی عظمت کو روک کون سکتا ہے؟ بلکہ جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، وہ دنیا چھوڑ کر چلا بھی جائے، وہ مر بھی جائے، مٹی کے نیچے بھی چلا جائے، پھر بھی مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر وہاں لا مقام پر گفتگو جو بھی ہوئی، ہمیں تو چند چیزیں ایسی ملی، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مانگو آج مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ دینے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، وہ عظمت اور رفعت والی ذات ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنا کر بھیجا ہے اس زمین پر، وہ کسی کو جنت عطا کرے تو پھر بھی وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وقت مل سکتا ہے تو میں کچھ وقت کے بعد آپ سے مانگوں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے، حدیث کے لفظ بھی کیا مزیدار ہے کہ راوی یہ لکھتا ہے کہ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مشورہ کا جو جس سے کرنا ہے، اور مسکراہٹ کی وجہ جو محدثین نے لکھی، انہوں نے کہا مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ یہ یار غار کے پاس جائیں کہ ان سے جا کے پوچھیں، اور پھر ہوا بھی ایسے، اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی اور جا کے عرض کی کہ اللہ کے محبوب نے مجھے فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تو بتائیں میں ان سے کیا مانگوں؟ آئے اس یار غار کے لفظ پر بندہ جھوم جائے، انہوں نے کہا کہ اگر مانگنا ہے کچھ تو وہ چند جملے مانگ لو، یا ایک جملہ وہ مانگ لو جو اللہ رب العزت سے لا مقام پر، اور اس مقام پر جہاں فرمایا کہ جہاں کمان کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا، اور اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا، اور اس وقت کون سی گفتگو کی، اس کے چند لفظ لے لو یا چند جملے لے لو یا ایک جملہ بھی اس وقت کا مل جائے تو یوں سمجھو کہ بہت کچھ مانگ لیا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ واپس آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ میں وہ مانگتی ہوں کہ جب معراج پر آپ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وہ جو ہم کلام گفتگو کیا آپ نے، وہاں کا کوئی ایک جملہ جو ہے وہ مجھے عطا کر دے، میں بس یہی مانگتی ہوں۔ اور جب انہوں نے مانگا، اور وہ آپ پھر راوی یہ لکھتا ہے کہ آپ مسکرا پڑے، مسکرائے اس لیے کہ یار غار نے مانگا تو کیا مانگا، ہم دنیا دار ہیں، ہم اگر کسی کے پاس جاتے تو ہم کیا مانگتے؟ سیاسی لیڈر کو جا کے کیا مانگے جاؤں، یا آپ کو پلاٹ سے قبضہ کرا دے ہو، وہ گورنمنٹ کا پلاٹ پہ آئے، یا ناری پکی کرا دے ہو یا سڑک پکی کرا دے ہو، ہم مانگتے تو ہم یہی مانگتے، ہماری سوچ ہمارا محور یہ دنیا ہے، لیکن ان کی سوچ پر قربان جائیں اور ان کے مانگنے پر قربان جائیں۔ انہوں نے مانگا تو کیا مانگا، کہا کہ وہاں کا ایک جملہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جملہ سنبھال سکو تو میں بتاتا ہوں۔ آج کی ضرور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جو جوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہوں، کوئی بھی جوڑ دے، کسی بچھڑے ہوئے کو ملا دے، کسی غمخوار کا غم بانٹ لے، کسی کی محبت اپنی جو ہے اور نشاور اس کو اوپر کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو فوراً جنت عطا کر دیتا ہوں۔ خوشی خوشی سیدہ عائشہ صدیقہ یہ جملہ سن کے اپنے ابا حضور کے پاس پہنچی، آج کی کہ یہ جملہ ہے کیونکہ ابا حضور سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ وہ بتائیں وہ مجھے بھی بتا دینا۔ بتانے وہاں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر کو جب بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی ٹوٹے دل کو، کسی شکستہ دل کو، کسی غم زدہ کا غم بانٹ لینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ غم بانٹتا ہے تو میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے حدیث پاک کی جرات سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی کہ آپ نے جو چاہا تھا وہ مل گیا، تو آپ اس میں رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس میں رونے کا سبب یہ ہے کہ تم شیشے کا ایک رخ دیکھا ہے، شیشے کا کبھی دوسرا رخ دیکھو۔ عرض کی کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ شیشے کا وہ رخ جس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنی سوچ، اپنی جستجو نظر آتی ہے، وہ تو دیکھ لیا، لیکن دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ کسی کا دل جوڑا تو جنت عطا کر دی، اور پھر یہ بھی سوچو کہ جس کا دل توڑو گے تو پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے، پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پاؤ۔ کسی کا دل توڑو گے تو سیدھے جہنم۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ شب معراج کی رات ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ اور پھر یہ نماز کا جو تحفہ ملا، نماز کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث پاک باب الصلاۃ کو کرتا چلوں کہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے، اور جب وہ اذان کا اختتام کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے، تو میرا دل اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ حدیث کے کتنے سخت لفظ ہیں، فرمایا کیا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آتے۔ تو اس وقت فرمایا کہ میں اس چیز پر جو ہے وہ ڈر جاتا ہوں کہ ان کے معصوم بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کے گھر والے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، وہ کہیں جو ہے وہ اس موت میں، اس کی موت کے اندر، اس کے گھر کی آگ لگانے کی صورت میں اس کے بیوی بچوں کا مجھے خیال آتا ہے، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری مسجد ویران ہے، اور شب معراج ہر سال کے بعد آتی ہے تو یہی سبق دے کے جاتی ہے کہ اے مسلمانوں اٹھو، جہاں اپنے گھروں کو آباد کرتے ہو خدا وحدہ لا شریک کے گھر کو آباد کرو، اور خدا کے گھر کو جب آباد کرو گے تو تمہاری لہد کو بھی جو ہے وہ آباد کر دیا جائے گا۔ ورنہ لہد وہ منظر ہے، کبھی کمرے کو اچھی طرح بند کر کے دیکھیں، اندھیرا ہو، بالکل روشنی نہ ہو، بندے کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور قبر وہ ہے کہ یہاں تو خود دروازے وہ بند کھڑکیاں کرتا ہے، وہاں جو ہے وہ لوگ بند کر کے جائیں گے اور کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، تو وہاں جواب دینا پڑے گا اسی نماز کے حوالے سے، اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت کیا جواب دو گے اسے دینے میں؟ اور وہ لہر بھی اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اس میں صرف لیٹ سکتا ہے، پاسا بھی پڑھ سکتا ہو، اور وہ منظر ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اسی کی قبر میں لے کے آتے ہیں، پہچانتا بھی وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گاتا ہو، اور جب گلی بازار میں چلتا ہو تو لوگ بھی اس سے شرم کرتے ہوں کہ یہ مسلمان کیسا ہے، بلکہ وہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو گفتار میں ہو، کردار میں بھی وہی ہو۔ ہمارا کردار اور بن
چکا ہے، ہماری گفتار اور بن چکی ہے، ہم اتنے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، لاکھ جو اللہ آپ کے گوشت گزار کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اتنے میلے کچیلے ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم جو ہے وہ اپنا ماضی اپنے بیوی بچوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا ماضی جو ہے اپنے بیوی بچوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کبھی کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکے گا کہ اتنے گناہگار ہو کر، اتنے سیاہکار ہم ہو کر، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہے، اس کا رحم ہم پر ہے، ہم سے اس نے روٹی نہیں چھینی، ہم سے اس نے جسم میں کمزوری نہیں چھینی، ہم سے اس نے رزق نہیں چھینا، ہم نے اس سے منہ موڑا لیکن پھر بھی وہ ہمیں دے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ۔ ورنہ قرآن اٹھا کے دیکھو، صدقہ مصطفیٰ ہی یہ امت محمدی کو سب کچھ مل رہا ہے، ورنہ پہلی قوموں کو اٹھا کر دیکھو کہ وہ ایک گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جایا کرتا تھا، اور ہم لاکھوں گناہ کرتے ہوئے، کروڑوں گناہ کر کے بھی، اور آج بھی زندہ سلامت ہے، صحت مند ہے، رزق کی فراوانی ہے، اور خورد و نوش کی اتنی اشیاء ہیں کہ ہم اس کو شمار کرنا چاہیں، اس طرح قرآن کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی چیزوں کو شمار کرنا ہے؟ اے انسان و جن، کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں کہ تم شمار کرتے چلو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔